الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو ایک ذمہ دار مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دیگر مخلوقات اور انسانوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ دیگر مخلوقات اپنی ذات تک ذمہ دار ہے۔ اس کو بھوک لگی کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، نیند لگی سو گیا، کوئی طاقتور جانور کمزور کو مارے نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر کیا بھلائی کیا برائی پھیل رہی ہے، اس کی ذمہ داری ان مخلوقات پر نہیں، اس کی ذمہ داری انسانوں پر۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ ہم نے یہ امانت، اللہ کی امانت، اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا کام آسمانوں کو دینا چاہا، زمین کو دینا چاہا، پہاڑوں کو دینا چاہا، وہ گھبرا کر انہوں نے معذرت چاہ لی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس ذمہ داری کو انسان نے قبول کیا۔ وہ پنکھا بند کر دو بھائی، پیچھے والے کھڑے ہوں۔ اس ذمہ داری کو انسان نے قبول کیا اور الحمدللہ اسی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا۔ گزشتہ ملاقات میں انہی ذمہ داریوں پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ آج ارادہ ہے کہ بہت سی ذمہ داریوں کے بیچ میں ایک اہم ذمہ داری، وہ کیا؟ ماں باپ کے ذمے بچوں کے تعلق سے کیا حقوق ہیں اور بچوں کے ذمے ماں باپ کے تعلق سے کیا حقوق ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کو جاننا سمجھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، رائٹ لیفٹ، دایاں رائٹ اور بایاں لیفٹ، دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ اور کسی بزرگ سے کوئی میٹھی چیز تھوڑی سی ان کے ہونٹوں میں ٹچ کر کے، دانتوں میں ٹچ کر کے بچے کے دانت میں ہونٹ میں ہلکا سا لگا دو۔ ابھی تو بیچارہ کھانے پینے کے لائق نہیں ہے، دودھ پیتا ہے وہ، لیکن وہ آہستہ آہستہ میٹھی چیز اس کے پیٹ کے اندر چلی جائے گی، بطور تبرک کے وہ چیز اس کے جانا چاہیے۔ اس کو تحنیک بولتے ہیں۔ یہ بچہ چھوٹا ہے ابھی، اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب بچے کے کان میں اذان کیوں کہلا دی گئی؟ کیا وہ سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے تو اذان کیوں دلائی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ انسان جو کچھ سمجھتا ہے وہی اس سے کہنا چاہیے۔ نہیں، بہت سی چیزیں وہ نہیں سمجھتا، لیکن آج نہیں سمجھ رہا کل سمجھے گا۔ بچہ آج نہ سمجھ ہے کل سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ اسی ناسمجھی کی عمر میں جو دیکھا ہے وہی باتیں اس کے دماغ میں بیٹھیں گی۔ مثال سمجھیے، بچہ دنیا میں آیا، وہ انسانوں کے بیچ میں آ کر روتا ہے،
اللہ کا نظام ہے، بچے کو رونا چاہیے، رونا اس کے لیے صحت کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے، ڈاکٹروں کو فکر ہوتی رویا کیوں نہیں، اس کو مار مار کے چوٹی کاٹ کاٹ کے اس کو رلاتے ہیں، جب وہ روتا ہے تو اس کی مشینری اندر سے کھلتی ہے۔ جیسے آپ کمپیوٹر لا کے رکھ دیں، اس کو استعمال نہ کریں، سال بھر جام ہو جائے گا۔ بچے کی مشینری کھلے گی کب؟ جب بچہ روئے گا۔ بچہ کیوں روتا ہے؟ اجنبی ماحول میں آ گیا نا، وہ کسی کو پہچانتا نہیں، وہ اس کو وحشت ہو رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اب بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کی ماں۔ پیشاب پخانہ کون صاف کرے گا؟ اس کی ماں۔ اس کو تھپکی دے کے کون سلائے گا؟ اس کی ماں۔ گرمی کے موسم میں پنکھا کون جلے گا؟ اس کی ماں۔ اب بچہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی میرا ہمدرد ہے، تو آہستہ آہستہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ مجھے جو کہنا ہے اس سے کہوں، تو بچہ ماں کو دیکھ کر روتا ہے۔ باپ صاحب تو باہر کما رہے ہیں، وہ گھر کا راشن بھرا دیں گے، دودھ منگا دیں گے، دوا منگا دیں گے، لیکن عملاً خدمت کون کرے گا؟ ماں کرے گی۔ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ ماں پلائے گی، باپ نہیں پلائے گا۔ یہ چیزیں بچے کے دماغ میں بیٹھتی ہیں، اور اس عمر میں جو باتیں دماغ میں بیٹھ گئیں وہ پوری زندگی کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی بنیاد پر بچوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بمقابلے باپ کے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نہ کرے کسی گھر میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، تو بچے ماں کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو بچپن میں جس وقت خدمت کی ضرورت تھی، کس نے خدمت کی؟ ماں نے کی۔ اس وقت بچہ ماں کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کا ذہن ویسا ہی بنتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس وقت ماں جو چیزیں سوچتی ہے، اس کے دماغ میں جو تصورات آتے ہیں، بچہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو عورت حالت حمل سے ہوتی ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں اس کو پرسکون ماحول میں رکھو، جھگڑے کے ماحول مت رکھو۔ اگر سسرال میں دقت ہے، تکلیف ہے، تو بولتے ہیں میکے لے جاؤ۔ جب ذہن پرسکون ہوگا تو بچہ صحت مند تیار ہوگا، اور اگر ہر وقت ماں ٹینشن میں ہے، جھگڑا ہے، کھانے پینے کی دقت ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، بچے کے دماغ پر پڑتا ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے پڑتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں پڑے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچوں کے سامنے کوئی خلاف شرع کام مت کرو، جھگڑا مت کرو، گالم گلوچ مت کرو، جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ یہی چیزیں بچے کے دماغ میں بیٹھیں گی، اور اس کچی عمر میں جو باتیں دماغ میں بیٹھ گئیں وہ پوری زندگی کے لیے بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے بچوں کی اسلامی تربیت پر بہت زور دیا ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی صحیح اسلامی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ تقریباً سال سوا سال میں تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے، 2 سال کا ہوتے ہوتے بولنے لگتا ہے۔ کچھ بچے جلدی بولتے ہیں، کچھ دیریں بولتے ہیں۔ جب بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان سے کیا کہلوانا؟ حدیث میں کیا حکم ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں حکم یہ ہے کہ بچے کی زبان سے کلمہ کہلاؤ، کوئی بھلی بات کہلاؤ، اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاؤ، اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی 2 سال کا ہے، اسکول میں نام لکھا دیا گیا، ارے بعض جگہ تو پیدائش سے پہلے نمبر لگتا ہے ویٹنگ۔ اس قدر ترقی کر گئے ہیں انسان کی پوچھیے مت۔ بچے کو سب سے پہلے اللہ کی معرفت، پیغمبر علیہ السلام کی معرفت، اور بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوگی، لیکن مزاج تو ابھی سے بنے گا،
چھوٹے پن سے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ بچہ اگر اتنا چھوٹا ہے کہ بتلائے بغیر پیشاب پخانہ کر دیتا ہے تب تو اس کو مسجد میں آپ مت لائیے، لیکن بچہ سمجھدار ہے، بات بھی کر لیتا ہے، پیشاب پخانہ بتلا کر کرتا ہے، تو دینی مجلسوں میں بچوں کو لے کر آئیے۔ کسی اللہ والے کے یہاں آپ جا رہے ہیں، ساتھ میں لے کر جائیے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، لے کر آئیے۔ جلسے میں آ رہے ہیں، لے کر آئیے، لیکن اس کا خیال رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں بچوں کو مسجد میں لاؤ مت، بچوں کو لاؤ، دینی مجلسوں کے اندر بچوں کو لائیے، لیکن کہاں جا رہے ہیں یہ دماغ میں رہنا چاہیے۔ اس مسجد کا احترام بڑوں پر بھی ضروری ہے، اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے بھی بے احترامی نہ کریں، ان کو سمجھا بجھا کر، ماں باپ سمجھا بجھا کر مسجد میں بھیجیں۔ بیٹا اس دربار میں جا رہے ہو جو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، وہاں شور نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، یہ سمجھانا ہوگا۔ مسجدوں کے اندر بچے اگر آ کر بے حرمتی کر رہے ہیں مسجد کی، اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ بچوں کو دینی ماحول میں لاؤ۔ گھر میں کوئی مانگنے والا آیا، بیٹا لو بابا کو دے آؤ۔ جب بچے کے ہاتھ سے ہم دلائیں گے دماغ بنے گا، ضرورت مندوں کو صدقہ دینا چاہیے۔ اڑوس پڑوس میں کہیں کچھ بھیجنا ہے، تحفہ تحائف بھیجنا ہے، ہوتا ہے، بیٹا پڑوسن کے ہاتھ دے آؤ، انٹی کے ہاتھ دے آؤ، خالہ اماں کے ہاتھ دے آؤ، تاکہ بچوں کا ذہن بنے۔ جب یہ بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، تنبیہ کرو۔ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی باز پر سے کرو، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ 10 سال کی عمر کا بچہ اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرو، مارو۔ اب یہاں پر ایک بحث چڑھ جاتی ہے، بچوں کو مارنا نہیں، بچوں کو مارنا نہیں، غلط، بالکل غلط۔ بچوں کو مارا جائے گا، کون مارے گا؟ اس کے باپ ماریں گے، استاد ماریں گے۔ ہاں ایسی مار مت مارو کہ سر پھوٹ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، دونوں فرق ہے۔ وہ جلاد استاد جو بچوں کو پٹک پٹک کے مارتے ہیں ان کو پٹک پٹک کے مارنا چاہیے، غلط، کوئی بھی ہو، وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ تنبیہ کے لیے بچے کو مارنا، اور مارنے میں بھی ڈرے، زیادہ چوٹ کم لگے لیکن ڈرے۔ بچے کو یہ احساس ہو کہ مجھ کو استاد کے سامنے میری جوابداری ہے، باپ کے سامنے جوابداری ہے۔ باپ کا موبائل ٹوٹ جائے تو بیٹے کو مار پڑتی ہے، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو بیٹے کو مار پڑتی ہے، لیکن بچے نے نماز چھوڑا، دین کی بے حرمتی کی، دین کو پامال کیا، کوئی ماں باپ پوچھنے کو تیار نہیں ہے، غلط۔ وہ جوابدار بنے گا بالغ ہونے کے بعد، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کی عمر میں تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بچے کو سب سے پہلے آپ قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے۔ اسکول میں ڈالنا ہے پڑھنے کو ڈالیے، آپ منع کوئی نہیں کرتا، لیکن ساری توجہ اسکول پر۔ آپ کو بتلا دوں، جن بچوں کو بچپن میں مکاتب میں نہیں پڑھایا گیا، دینی تعلیم و تربیت نہیں دی گئی، ماشاءاللہ وہ بھی آج شہر کے اندر ذمہ دار پوسٹ پر ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، دولت ہے، بنگلہ ہے، لیکن باپ سے تو کر کے بات کرتے، تم کر کے بات کرتے ہیں باپ سے، اور باپ کو ایک نوکر سے زیادہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جن بچوں کو بچپن میں دینی تعلیم دی گئی ہے، اللہ رسول کی نگرانی میں ان کے حقوق سمجھائے گئے، ماں باپ کے، اللہ رسول کی تعلیمات کی نگرانی میں ماں باپ کے حقوق سمجھائے گئے ہیں، وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ایک روٹی ہوگی تو آدھی باپ کو کھلائے گا، آدھی خود کھائے گا۔ باپ بیمار ہوگا، بیٹا جاگ کر باپ کی خدمت کرے گا، اور باپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ یہ جو سسٹم ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری، اور جب ماں باپ خدمت کے لائق ہو جائے تو ان کی خدمت کرنا بچوں کی ذمہ داری، یہ بتلایا کس نے؟ یہ تعلیم اسکولوں میں نہیں دی جائے گی،
یہ تعلیم دینی مجلسوں کے اندر دی جائے گی، دینی مکاتب میں دی جائے گی، بچوں کو تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھانا۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کے دماغ میں ایک بات گھوم رہی ہے اور آپ بڑے سمجھدار ہیں، جس کو بولتے ہیں 1.5 سمجھدار کہلاتے ہیں نا، ارے مولوی صاحب سال بھر ہو گیا 2 ہی پارے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو سال بھر میں بچے کے تلفظ درست کرانے میں کتنا وقت گیا، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، صحت کے ساتھ ہر حرف ادا ہو، اس میں کبھی کبھی 6 ماہ لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی سال بھر لگ جاتا ہے۔ اب جب بچہ صحیح قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو جہاں تک پڑھے گا صحیح پڑھے گا، اور صرف اس پر ہی دھیان ہے کہ 10 پارے ہو گئے، 20 پارے ہو گئے۔ اب تو خیر بہت فرق ہو گیا، بہت غنیمت ہو گیا۔ آج سے 25-30 سال پہلے مدرسوں میں بچے پڑھنے آتے تھے، یہاں بھی اور سراج العلوم میں بھی، دونوں میں نے قریب سے دیکھا ہے، 5 ختم ہیں، 10 ختم ہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ان کے 5 ختم ہیں۔ یہ 5 ختم کرا کے سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ان ماں باپ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں استاد کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ آپ کی لائن نہیں ہے تو آپ خاموش بیٹھیے، جو استاد پڑھا رہا ہے جس پر آپ کو بھروسہ ہو، کوئی تو ہوگا اس لائق، اس سے آپ بات کیجئے، ان سے مشورہ لیجئے، وہ جیسے کہیں ویسا، جس وقت بلائے اس وقت پہنچائیے، جس وقت چھٹی ہو بچہ گھر آئے گا اس میں کوئی مداخلت انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ جب ماں باپ مکمل تعاون دیتے ہیں اور بچہ پابندی کرتا ہے اور استاد بھی محنت سے پڑھانے والا اچھا استاد ہو تو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ تو بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، اسکول پڑھتے ہیں شوق سے پڑھیں، اسکول پڑھنا ضرورت ہے۔ کتنی؟ ایک گھر میں بیڈ روم بھی ہوگا، باتھ روم بھی ہوگا، اگر گھر میں باتھ روم نہ ہو تو گھر مکمل نہیں ہوگا۔ آپ اگر فلیٹ خریدتے ہو، کیا کیا ہے، کہنے لگے وہ سنڈاس باہر جانا پڑے گا، وہ کامن ہے، نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جب 25 لاکھ خرچہ کر رہا ہوں تو مجھ کو میرے گھر میں ہونا، گھر کے اندر بیت الخلا ضرورت ہے، اور آپ کا بیڈ روم مقصد ہے، آپ کا کچن مقصد ہے اور وہ ضرورت ہے۔ وہاں کتنی دیر بیٹھیں گے؟ جتنی دیر تقاضا ہوگا، اس کے بعد آ کے بیڈ روم بیٹھیں گے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں اپنا رہے ہیں ہم، عصری تعلیم دلا رہے ہیں، کاروبار کرا رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، دکان مکان کھیت کھلیان، یہ کیا ہے؟ یہ باتھ روم ہے، اور آخرت وہ بیڈ روم ہے۔ ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ حقیقی کامیابی کہاں کی کامیابی ہے؟ آخرت کی۔ تو آخرت کے لیے کیا کیا؟ اور 25-50 سال یہاں رہنا ہے، ہائی اسکول، ہائی اللہ اسکول، چلو ہو گیا اسکول، پڑھ لیا، ڈگری مل گئی، اعلیٰ تعلیم ہوگی، اونچی ڈگری ہوگی تو تنخواہ اچھی ملے گی، چلو مل گئی۔ ہم کیوں کہیں کمبخت بے روزگار ٹہل رہا ہے؟ مل گئی، مرے گا نہیں؟ ارے 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بعد مرے گا نہیں، مر گیا، اب کیا ہوگا؟ میرے ایک دوست تھے باندہ میں، بہت بڑے ذمہ دار، باپ کی ایک لوتی اولاد، ایکسیڈنٹ ہوا، ناک میں چوٹ لگی، انتقال ہو گیا، علاج ہوا، کانپور میں ایڈمٹ کیے گئے، بہت پیسہ خرچ ہوا لیکن نہیں بچ سکے۔ بڑے آدمی تھے، تعلقات بہت تھے، مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے۔ ایک غیر مسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ کہلا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ اس نے کہا کہانی ختم؟ میں نے کہا جی ہاں کہانی ختم، کہانی ختم۔ اب یہی گھر والے اسی گھر سے عزت کے ساتھ کندھوں پہ لادیں گے، قبرستان میں جا کر گڑھے کے اندر پھینک کر آ جائیں گے۔ اس گھر کے لیے پریشان تھا، اس پراپرٹی کے لیے پریشان تھا، جس کا 1 انچ
ایک فٹ زمین تیرے ساتھ نہیں گئی، خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے لیے اتنا حیران ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے، وہاں کے لیے کیا بنایا؟ سبحان اللہ، یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ بچہ بھی 2 سال کا نہیں ہوا، فلانے اسکول میں ایڈمیشن، فلانے اسکول میں ایڈمیشن۔ میں آپ سے نہیں کہتا، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ میں بچوں کو اس کچی عمر میں اسکول ڈالنے کا قائل ہی نہیں ہوں، خود پڑھائیے۔ لیکن کہاں آپ خود پڑھائیں گے؟ الحمدللہ ہم تو اپنے گھر کے بچوں کو خود پڑھاتے ہیں، اسکول میں کیا خاک پڑھائیں گے؟ کم وقت سال بھر میں 2-3 گیت، نظم، پوئم وغیرہ یاد کراتے ہیں۔ وہ خالی یونیفارم پہن کے بچہ آگے جا رہا ہے، ٹائم پاس کر کے آ رہا ہے۔ 1 سال جونیئر کے جی میں جانے اور آنے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ بھائی کیوں بھیج رہے ہو؟ اسی 1 سال میں ہم بچے کو نورانی قاعدہ پڑھا دیں گے، گھر میں 1 پارہ قرآن پڑھا دیں گے، دعائیں یاد کرا دیں گے، یہ تمہاری کچھ نظمیں اور کچھ انگلش کے جملے وہ تو گھر میں یاد کر سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ لمبے لمبے ڈونیشن، سبحان اللہ۔ ارے بمبئی کے ہمارے دوست لوگ بتلاتے ہیں، یو پی سے آئے، پیسہ کما لیا، اب محترمہ تو وہیں کی ہیں، ماما اور خالہ کی بیٹی ہے، انگوٹھا ٹیک۔ اب ایڈمیشن کے لیے وہاں پوچھتے ہیں اس کی ماں کہاں تک پڑھی ہے، ایسے اسکول بھی ہے، اس کی ماں کی تعلیم کہاں تک ہے، گریجویٹ ہے کہ نہیں؟ کہہ لے کہ ہاں ہے۔ اب یہاں تو ان کو الف کا نام لٹ نہیں آتا، آپ کیا کریں؟ تو وہ محلے کی کسی خالہ آپا کو بولتے چلو، ہاں میں چلو، میں چلتی ہوں۔ کچھ ہے ایسی عورتیں ڈیرنگ باز، وہ جا کے بولتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ اب اسکول والے اتنی انکوائری نہیں کرتے کہ آدھار چیک کراؤ، فوٹو ملاؤ، وہ لے دے کر کے ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے کے ایڈمیشن کے لیے ماں کی ڈگری چیک ہو رہی ہے، اور ان اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے سب قبول ہے آپ کو، کس کا ہے، کون چلا رہا ہے، ٹیچر کس ذہن کے ہیں، کیا فکر ہے اور کیا سوچ وہاں دی جائے گی، کچھ نہیں پڑھی ہے۔ آپ بھیونڈی سے باہر نکلتے، دامن ناکے سے آپ کالیر جائیے تو دائیں ہاتھ پر ہولی میری اسکول ہے۔ جب وہاں ایڈمیشن کا وقت آتا ہے تو رات بھر وہاں بستر لگا کے لیٹتے ہیں صبح فارم لینے کے لیے۔ آپ چلیے میرے ساتھ دکھاؤں گا میں آپ کو۔ اب بلا سانس لیے، بلا زور سے آواز کیے، سر کتنا ہوا؟ 60,000، یہ لیجئے سر۔ اور اپنے مینجمنٹ میں 15,000 فیس بھرنے پہ جان پہ آتی ہے۔ دنیا کا ہنگامہ ہے، مسلم مینجمنٹ میں دنیا کی بحث کریں گے۔ غریب بچہ ہے کہاں سے لائے گا، پبلک کہاں جائے گی، بیچارے کا باپ کماتا نہیں، جا کے وہاں بات کرو جہاں دھکے مار کے باہر کرتے ہیں، جہاں پہلی ہی فرصت میں پہلے دن پوری فیس 100% پیڈ کرا لیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ بچے کو یہ پہن کے آنا ہوگا، بچی کو اسکرٹ پہن کے آنا ہوگا، اور ہمارے دیندار لوگ بچیوں کو اسکرٹ پہنا کر پڑھنے بھیجتے ہیں۔ اب مسلم محلے سے کیسے نکالے، شرم آتی ہے تو وہ کالی کالی شلواریں پہنتی ہیں بچیاں اور بسوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ بس میں بیٹھنے کے بعد وہ بس میں نکالتی ہے کہ وہاں پہنچ کے نکالتی ہے، یہ بالکل طے ہے کہ یہ شلوار یونیفارم کا حصہ نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلا دی، پڑھ لکھ کر کے گریجویٹ ہو گئے، اس بیچارے کو قرآن کب پڑھایا جائے گا؟ وہاں تو پڑھایا نہیں جائے گا۔ اردو آتی ہی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، تعلقات تھے میرے، کہ میرے بچوں کو آپ قرآن پڑھا دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہی پہلا وہی آخری، ہمارا اتفاق نہیں ہے ٹیوشن وغیرہ پڑھانے جانے کا، نہیں موقع، دوستی تھی، بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا صاحب ان بچوں کو اردو نہیں آتی، پہلے میں نے ان کو اردو پڑھائی، قرآن پڑھایا، اردو پڑھایا، تب جا کر کتابیں پڑھائی، تعلیم الاسلام وغیرہ۔ مطلق پتہ ہی نہیں ہے، جب بچپن سے لے کر 20-25 سال تک زبان ٹوٹی ہی نہیں ہے کہ شین اور سین میں کیا فرق ہے، کاف اور قاف میں کیا فرق ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی محنت سے وہ جماعت کے کام سے لگ کر نماز پڑھنے بھی لگا تو قرآن کہاں پڑھے گا، قرآن کہاں سیکھے گا، دین کہاں سے سیکھے گا؟ بڑی تعداد شہر کے ان دینداروں کی ہے جن کو اردو نہیں آتی۔ اب جب اردو نہیں آتی، قرآن پڑھنا شروع کیا، میں دیکھا ہوں لوگوں کو، میں نے ہندی میں قرآن لکھے بیٹھے ہیں، ہندی والا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہندی میں اتنے حروف ہی نہیں ہے، انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں، سنسکرت میں وہ حروف ہی نہیں ہے جو عربی میں ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ عربی زندہ زبان ہے، بڑی زبان ہے، اس میں حروف زیادہ ہیں،
اب مثلا آپ ہندی میں آئیے، جا اور زا، بس یہی صورتحال انگلش کی بھی ہے، جا اور زا۔ اب یہ جا میں چلو جیم ہو گیا، زا میں کیا ہوا؟ زا میں زے ہوا کہ زال ہوا کہ زواد ہوا کہ زو ہوا؟ ذرا بتلاؤ ہم کو، وہ زا میں آیا کون سا؟ آپ زیڈ سے لکھو گے تو کیا بنا؟ زے بنا کہ زال بنا کہ زواد بنا کہ زو بنا؟ ذرا فرق کرو ان میں، کہاں سے فرق ہوگا؟ یہ عربی زبان ہے اور معلوم ہے کتنا فرق ہوتا ہے، کتنی حساس زبان ہے، تلفظ کے فرق سے معنی کا فرق۔ سین اور سا، سین اور سا کا فرق نہ انگلش میں ہے، نہ ہندی میں ہے، نہ مراٹھی میں ہے، نہ سنسکرت میں ہے، کسی بھی زبان میں سین اور سا کا فرق نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ سین سے کہو ثمر تو معنی ہوں گے کانٹا، اور سا سے کہو ثمر تو معنی ہوگا پھل۔ سین اور سواد کا فرق نہیں ہے ان کے یہاں، سین سے کہو سواد سے کہو سمجھ، جیسے اللہ الصمد تو معنی ہوں گے بے نیازی کے، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، اور اسی کو سین سے کہو تو معنی ہوں گے متکبر، گھمنڈی کے۔ سین اور سواد کا فرق نہیں ہے، کاف اور قاف کا فرق نہیں۔ کل بمبئی میں ایک ہوٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ذائقہ، تو میں نے ان سے کہا کہ کے کے بعد زے اے زیڈ اے آئی کیو اے، ذائقہ۔ تمام ہوٹلوں میں ذائقہ لکھا ہوا ہے، کسی کو توفیق نہیں ٹوکنے میں، ذائقہ۔ بھیونڈی میں ایک برادری ہے قاضی، صف کیسے لکھتے ہیں قاضی؟ ارے قاف سے قاضی ہے۔ چلو ہم زیڈ کے اندر چینجنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ زیڈ میں زواد آئے گا کہ زو آئے گا کہ زے آئے گا، وہاں فرق، لیکن کم سے کم کے اور کیو کا فرق تو کیجئے۔ یہ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں حضرت۔ جب بچپن میں مکتب میں نہیں پڑھایا گیا اور ہائے ڈگری اور ہائے پیسہ اسی میں دنیا جی رہی ہے، تو آؤ ہائے پیسہ، تمہارے ابا نہیں مرے گا، تم کو نہیں مرنا۔ جو لوگ قبرستانوں میں آرام کر، پوچھا ہے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو بھیونڈی چلاتے تھے، اور آج کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اولاد کو باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچپن میں بچوں کو اسلامی تربیت دو۔ جب بچے کو اسلامی تربیت دی جائے گی، اللہ رسول کی معرفت حاصل ہوگی، تو جب بچہ اپنے رب کے مقام کو پہچانے گا، اپنے پیغمبر کے مقام کو پہچانے گا، تو رب اور پیغمبر نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرے گا۔ اور شریعت نے حکم دیا ہے کہ والدین کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، اصول تو یہ ہے کہ دنیا میں حساب نہیں ہوتا ہے، حساب اوپر ہوگا۔ کرنے کی جگہ دنیا، حساب کی جگہ اوپر۔ اوپر کرنے کا موقع نہیں، یہاں حساب نہیں۔ لیکن کچھ گندگیاں ایسی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں جس کا اثر دنیا میں ہی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ جیسے پتیلے کے اندر، ڈیک کے اندر کھانا رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی کھانے کی خوشبو باہر بھی آتی ہے۔ کوئی گندی چیز پیک رکھی ہے لیکن گندگی باہر بھی آتی ہے۔ گاڑی میں کچرا جا رہا ہے، گاڑی پیک ہے لیکن باز تو آتی ہے۔ شوگر میل کے پاس سے باز تو آتی ہے، چمڑے میل کے پاس سے باز تو آتی ہے۔ تو دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں، اچھے کام ایسے ہیں کہ ان کی اچھائی دنیا میں نظر آنے لگتی ہے، اور کچھ برے کام ایسے ہیں کہ ان کی برائی دنیا میں نظر آنے لگتی ہے۔ انسانیت کی خدمت کی اللہ کے نزدیک اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت انسانیت کی۔ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکرام مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکرام انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ انسانیت کی خدمت کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کی خوشبوئیں دنیا کے اندر سونگنے میں آنے لگتی ہیں، اس کے اثرات دنیا کے اندر نظر آنے لگتے ہیں۔ خداوند قدوس خود ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس بندے کے کام خود بناتا ہے جو کسی دوسرے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ یہ مقام انسانیت کی خدمت کا فی عون العبد کہا گیا ہے، فی عون المسلم نہیں کہا گیا۔ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی
ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو مرنے کے بعد جو بھگتان بھگتنا ہے وہ تو بات کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اور ماں باپ کو تکلیف دے کر دنیا کا کوئی بڑا کام کرو گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ماں باپ خدمت کے محتاج ضرورت مند ہیں، ان کو تکلیف دے کر، ان کو پریشان کر کے، ان کی حق تلفی کر کے، ان کی بد دعائیں لے کر دنیا کا کوئی بھی کام کرو گے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تاریخ کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے۔ حضرت اویس قرنی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ ان کی والدہ ضعیفہ تھی، وہ اپنے ماں کی خدمت میں ہر وقت لگے رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایک موقع پر ماں سے اجازت لے کر آئے کم وقت کے لیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، پھر وہ لوٹ گئے اور ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں مل سکا، لیکن آپ نے اپنے خلفاء کو وصیت کی تھی، تمہارے زمانے میں یمن سے قرن کے لوگ آئیں گے، اگر اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اس اللہ کے نیک بندے سے دعا کرانا اپنے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اویس قرنی آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور ہے، حج کا موقع ہے، آپ نے پوچھا بھائی یمن کے لوگ آئے ہیں، کون ہیں؟ الگ ہو جائیں، الگ ہو گیا۔ اس میں قبیلے قرن کے لوگ کون ہیں؟ الگ ہو گئے۔ تم میں کوئی شخص اس شکل کا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ ایک باولا ہے، اونٹ چرانے گیا ہوا۔ اچھا، سیدنا عمر بن خطاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے کر گئے، جا کر دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ نیت باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، خستہ حال، اونٹ چر رہے ہیں، آپ لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا سیدنا عمر بن خطاب نے کون ہو تم؟ ان کا اللہ کا بندہ ہوں۔ یمن کے ہو؟ جی۔ قبیلے قرن کو ہو؟ جی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے، آپ کون ہیں پہلے آپ بتائیے، سب پوچھ رہے ہیں مجھ سے آپ۔ حضرت علی نے فرمایا آہستہ سے کان میں کہ امیر المومنین ہیں، یہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو اویس قرنی تھر تھر کانپنے لگے، حضرت مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ اس ناچیز غلام کو، فقیر کو اویس کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اویس دعا کرو ہمیں، کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہاں دعا کرو، اللہ کے نبی کی وصیت ہے اویس سے ملاقات ہو تو دعا کرانا، اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے، دنیا میں مثال موجود ہے ماں کی خدمت کا مقام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا ایک بندہ ہے گوشت کا کاروبار کرتا ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، بیٹھے، بھائی میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چل سکتا ہوں؟ چلیے۔ گھر گئے تو اس کی بوڑھی ماں، وہ جھوا ہوتا ہے نا، جھوا کڑیوں کا، اس میں وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے اوپر ٹانگ دیتا تھا۔ وہ جانے کے بعد ماں کے منہ ہاتھ دھلائے، منہ سے بلغم پوچھا اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر بوڑھی ماں کو کھلا رہا۔ کہا جب میں صبح جاتا ہوں تو ماں کو کھلا کر جاتا ہوں پیشاب پخانہ کر کے، اور شام کو آنے کے بعد پہلے بوڑھی ماں کو کھلاتا ہوں، پھر بچوں کی فکر کرتا ہوں۔ اب بوڑھی ماں کھا رہی ہے، کچھ بڑبڑ کر رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس سے یہ بڈھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا وہ پاگل ہے۔ کہہ کیا رہی ہے؟ ارے وہ ایسی کہا کرتی ہے۔ ارے آج کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے پروردگار تجھ کو آخرت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے، پروردگار تجھ کو آخرت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرت کہاں میں کہاں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کوئی جوڑ؟ فرمایا میں ہی موسیٰ ہوں، خداوند قدوس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھی ہوگے۔
یہ میں آپ کو واقعات اس لیے سنا رہا ہوں، میں بددینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دین سے لگے ہوئے افراد کی بات کر رہا ہوں، مدارس کے ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں، جماعت کے ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں، خانقاہوں کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ والدین کی حائل ہوگے، نہ دنیا میں عزت پاؤ گے، نہ آخرت میں جنت کا منہ نصیب ہوگا۔ خداوند قدوس نے فرمایا کہ اللہ رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے۔ والدین کافر ہو، مشرک ہو، خدا کے باغی ہو، تب بھی ان کے خلاف بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے نقل کیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر کے کہ میں جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ ملنا چاہیے، میں جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھ کو ملنا چاہیے، نہیں ملا قرآن میں نہیں ہے، عقل کا فطور ہے۔ قرآن کون سی بات کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، وہاں پر ٹارگیٹ کیا ہے۔ تو قرآن نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ان کے والد سے گفتگو نقل کی ہے سورہ مریم کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پہلا پاؤ جہاں ختم ہوتا ہے اگلا پاؤ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو شرک پرستی سے روک رہے ہیں۔ اے ابا، جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ جھکو اس خدا کے سامنے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ باپ ناراض ہو رہا ہے، ابراہیم بدتمیزی بند کرو، تم کو پتہ ہے میں قوم کا چودھری ہوں اور اسی بنیاد پر میری عزت ہے کہ میں ان سارے کاموں کا نگہبان کہلاتا ہوں۔ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، باپ کا پارا اوپر آ رہا ہے اور غصہ ہوتے ہوتے باپ نے کہا خبردار ابراہیم، بدتمیزی بند کرو، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تم کو پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، گستاخ کہیں کے۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا۔ اس پوری گفتگو میں یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان ابا جان، کہیں ایک بار نہیں کہے بڈھے، اے کافر، اے مشرک، اے جاہل، نہیں، باپ۔ حتیٰ کہ نکلتے نکلتے کیا فرمایا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جان، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کسی ایسے علاقے کا انتخاب کر لوں گا جہاں مجھے آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع ملے۔ اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں ابا جان، سلام علیکم۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد خداوند قدوس نے منع کیا، اب بس کرو، ان کا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کیوں سنا رہا ہے؟ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي۔ ماں باپ مشرک ہیں، بیٹے پر دباؤ ڈال رہے، تو بھی ویسے ہی بن جا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ان کی بات مت ماننا، وہ چیز مت ماننا، شرک قبول مت کرنا۔ اب سوچئے کہ جو ماں باپ بیٹے کو شرک قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، بیٹے کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ تم نالائق ہو، تم جہنمی ہو، مجھ سے مطلب نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ باپ کو بھوک لگے تو کھانا کھلاؤ، بیمار ہو دوا دو، خدمت کا محتاج ہو خدمت کرو۔ مشرک باپ جو ایمان والے کو شرک پرستی پر دباؤ ڈال رہا ہے، اس مشرک باپ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں بھلائی کے دامن مت چھوڑنا، خدمت کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ مقام کون بتلائے گا؟ یہ مقام وہ اسکول بتلائیں گے۔ بعض جگہ تو میں نے کہا الفاظ سخت ہیں، ترش ہیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں،
اگر یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں بچے دھکے دے کر باہر نہ کریں، بڑھاپا عزت سے گزرے، اپنے گھر میں رہ کر بڑھاپا گزرے، تو خدا کے واسطے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے۔ اور اگر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تو جو ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ ایک آدھ واقعات میں آپ کو سنا دوں والدین کی خدمت پر۔ ایک صاحب ہیں، وہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، پہلا حج فرض ہے، اس کے بعد نفل ہے۔ پہلا جو حج فرض ہے، اس میں تو اگر اس کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو بہت زیادہ کسی کا منہ مت دیکھو، بیوی راضی نہیں، بچہ راضی نہیں، والدین راضی نہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ ان کی خدمت کا سارا سامان فراہم کر دو، مجھ کو جا کر آنا ہے تو اتنے دنوں کے لیے خرچہ پانی وغیرہ وغیرہ کر دو، نہیں آپ مت جاؤ۔ بوڑھی ماں دن کا کہتی ہے آغاز مت جا حج غذائیت سے کرنے، بھرپور ناشتے کے میرے ساتھ پاس حسین رہے تو حج کر تلبینہ کے آؤ۔ جو بنا ہوا ہے 100% پیور لیکن انگریڈینٹ پہلا کے حج ساتھ، کر جس میں لیا، کسی بھی آرٹیفیشل فرض فلیور کا ادا یوز ہو نہیں گیا، کیا گیا ہے۔ اپنے اب شہر کیا میں ہوگا؟ جنسی نفل ہے؟ حاصل کرنے کے لیے آج اس وہ نمبر پر حج رابطہ ہو، کریں۔ عمرہ ہو، دیگر تمام دینی شعبے، ان کی حیثیت نفل کی ہے۔ ان میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مقدم مؤخر ہو سکتا ہے، والدین کی خدمت کو ترجیح دی جائے گی۔ بوڑھی ماں بیمار ہے، صاحبزادے حج کرنے جا رہے ہیں، ماں نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت جاؤ، ہو سکتا ہے یہ میرا آخر ہو، میں نہ رہوں گی، جاتے رہنا۔ ان کو جوش سوار تھا، میں جاؤں گا، چل دیے۔ بظاہر کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھے کام میں جا رہا ہے وہ۔ ماں کا اللہ مالک، تو اللہ آپ کا مالک نہیں ہے، یہ کیا جواب ہے؟ چل دیے۔ اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں۔ اس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے یا لمبا سفر پیدل کر کے جہاں بندرگاہ ہوتی تھی وہاں سمندر میں جہاز سے جاتے تھے۔ وہاں تک جانے والے کوئی بیل گاڑی سے، کوئی اونٹ سے، کوئی پیدل وغیرہ وغیرہ، یہ پیدل جا رہے تھے۔ ایک بستی کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، آبادی تھی، مسجد میں آرام کر رہے تھے۔ محلے میں چوری ہوئی، لوگوں نے چور کو دوڑایا۔ چور بھی ایک نمبر کھلاڑی ہوتا ہے، وہ جھٹ سے باہر سے دیوار پھلان کے مسجد کے اندر آیا، اس دیوار کو پھلان کے نکل گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چور مسجد میں کودا ہے، دوڑ کے آئے تو یہ حضرت ملے، چور تو گیا۔ ان کو پکڑا، مارنا شروع کیا، بہت مارا۔ جب کسی کے اوپر چوری کا الزام لگ جائے سنتا کون؟ ہر آدمی سارا کام چھوڑ کے 2 ہاتھ مارتا ہے اس کو، طبیعت سے مارا۔ صبح ہو گئی، سر کے بال بنا دیے، چہرے پر کالک پوت دی، ایک گدھے پر بیٹھالا اور گاؤں کے اندر گھمانا شروع کیا۔ کہو چوری کرنے کا انجام؟ اس نے کہا بھائی آپ مار چکے، آپ نے میری بات سنی نہیں، مجھ سے یہ مت کہلاؤ۔ بولے پھر؟ کہا یہ کہلاؤ بوڑھی ماں کی نافرمانی کا انجام۔ کہا کیا مطلب؟ میں فلانے گاؤں کا رہنے والا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، بوڑھی ماں مجھ کو منع کر رہی تھی، نفل حج تھا، میں نے سنا نہیں، میں چلا۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کی ہائے نکلے گی، اس کا اثر دنیا کے اندر نظر آئے گا۔ میں نے دیکھ لیا ماں کی نافرمانی کا انجام، اب میں حج کرنے نہیں جاؤں گا، جا کر پہلے ماں سے معافی مانگوں گا، جب ماں راضی ہوگی تب جاؤں گا۔ لوٹ کے اپنے ماں کے پاس آئے، پیروں پہ گر گئے۔ میں تمام دینی تنظیموں، تحریکوں، تمام دینی شعبوں کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں مسئلہ بالکل کلیئر ہے، جو عمل ہے اگر وہ فرض ہے تو کسی کا منہ دیکھا نہیں جائے گا، فریضے کو انجام دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ رسول کا حق ہے۔ لیکن فرض نہیں ہے تو پھر گھر والوں کی خدمت، ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی خدمت، معذور بہن بھائیوں کی خدمت، انسانوں کے حقوق، معاملات، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جتنا موقع ہو اتنا میں کام کروں۔ صحابہ کرام کے بہت سے واقعات، ان کی ماں نے ان کو بھیجا، ماں بیمار ہے، بیٹا نہیں جانا چاہ رہا، ماں نے کہا بیٹا جاؤ،
تم جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر دین سیکھو، اگر میں رہی تو ملاقات کر لینا، ورنہ انشاءاللہ میدان محشر ملاقات ہوگی۔ اور بیٹا علم حاصل کرو، میرے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ بڑی تعداد صحابہ کی وہ ہے کہ لوٹ کر گھر آئے تو ماں باپ نہیں تھے، لیکن ان ماں باپ نے بھیجا ان کو۔ اگر ماں باپ بھیج رہے ہیں، ایسی مائیں ہیں تو آپ جائیے۔ اگر مزاج بنا ہوا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، اور مزاج نہیں بنا ہے تو مار کر کسی پر خدمت قربانی مسلط نہ کی جائے۔ ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں۔ غزوہ تبوک، فتح مکہ کے بعد جب خطہ حجاز میں اسلامی پرچم لہرانے لگا اور خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، تو دنیا کی دونوں بڑی طاقتیں روم اور فارس، ان کو فکر ہوئی کہ اب تو اسلام بڑی طاقت بن رہا ہے۔ اب تک تو مکہ مدینے والوں میں جنگ ہوا کرتی تھی، ہم اسی انتظار میں تھے کہ مسلمان مارے جائیں گے، لیکن مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے۔ اس کا مطلب کل کو یہ ہم کو چیلنج کریں گے، تو روم کے بادشاہ نے مدینے پر حملے کی پلاننگ شروع کر دی، اور دنیا کی بڑی طاقت تھی روم کی حکومت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ حکمت، جرأت، بہادری، آپ نے کہا اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، ہم خود چلتے۔ آپ 30,000 کا لشکر لے کر مدینے سے تبوک تک گئے۔ لمبا سفر ہے، تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ بیچ میں ریت کے بڑے بڑے جنگل پڑتے ہیں، ریگستان ہے جہاں گھاس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ سفر کب ہوا ہے؟ گرمی کے موسم میں۔ عرب میں گرمی یہاں سے زائد پڑتی ہے، خوب گرمی پڑتی ہے، ڈگری جو ہے 50 کے اوپر جاتی ہے۔ یہاں تو 44-45 PM چلا دیتے ہیں، کبھی اگر 50 کے آس پاس پہنچ گیا تو لگتا ہے ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ وہاں 54-55 ڈگری گرمی ہوتی ہے، کھجور پکتی ہے۔ اس سے پہلے والے سال میں قحط پڑا ہوا تھا، کھجور نہیں ہوئی تھی۔ اس سال میں کھجور تیار تھی، اب کھجور ٹوٹے گی تو پچھلا قرضہ پٹائیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے۔ پھل لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا چلنا ہے۔ اور سن لیجئے ایک فرق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب کسی جنگ کی تیاری کا حکم دیتے تھے تو یہ نہیں بتلاتے جانا کہاں ہے، تاکہ راز فاش نہ ہو جائے۔ جانا کہاں ہے کسی کو اطلاع نہیں، تیار ہو جاؤ۔ اس جنگ میں آپ نے پہلے سے کہہ دیا تبوک چلنا ہے، تاکہ ذہن میں رکھ کر چلو کہ اتنا لمبا فاصلہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور 1 سال پہلے قحط پڑ چکا تھا، خالی ہاتھ صحابہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بہت سے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا۔ اس جنگ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، غور سے آپ سن لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر میں گئے، سارا سامان باندھ کے لا کر دربار اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا کچھ نہیں چھوڑا، اللہ رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک اور صحابی سن رہے تھے، ان کو بھی شوق ہوا، وہ بھی گئے، گھر کا سارا سامان باندھ دیا کہ بازار میں بیچا، اس کے عوض میں سونے کا ڈلا لے کر آئے، انہوں نے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کچھ نہیں چھوڑا، جس طرح ابوبکر نے کچھ نہیں چھوڑا میں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، یہ سب بیچ کر کے ڈلا لایا ہوں، یہ آپ قبول کر لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اٹھا کے اس کو پھینکا زور سے اور فرمایا جذبات میں فیصلے کرتے ہیں، بعد میں بچے پریشان ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کی نقل مت کرو، ابوبکر صدیق کی نقل مت کرو، ان کے گھر والوں کا مزاج بنا ہوا ہے، اس کو جاؤ بازار بیچو، گھر والوں کو گھر کا سامان دو، بشاشت کے ساتھ جو ہو سکے وہ لا کر دینا۔ یہ دونوں واقعات غزوہ تبوک کے اندر موجود ہیں۔ ابوبکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے، پورا سامان لے کر آ گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب ہر چیز کا آدھا آدھا لے آئے تھے، ابوبکر صدیق پورا لے آئے تھے۔ ان کا قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیا؟ تمہارے گھر والوں کا مزاج نہیں بنا، قربانی کسی پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ میں اگر تیار ہوں تو میری ذات سے میری بیوی کا مزاج بنا، بچے کا مزاج بنا، بوڑھے والدین کا مزاج بنا،
ان کے کھانے پینے روزمرہ خرچے ہیں، اگر ہیں تو میں آگے بڑھوں. اور جن حضرات نے، میں پھر کہوں گا، مدارس والے ہوں، مکاتب والے ہوں، خانقاہ والے ہوں، دعوت تبلیغ والے ہوں، جنہوں نے اپنے خاندان والوں کے حقوق ادا کر کے دین کی خدمت کی ہے، پورا خاندان ان کے لیے تعریفیں کرتا ہے. وہ پوری دنیا کے اندر نیک نامی ہوتی ہے. اور اگر میں اپنی ذات سے قربانی پیش کرنے کے لائق تو ہوں، لیکن میں اپنے خاندان والوں پر، بیوی پر، بچوں پر، بوڑھے والدین پر کوئی خدمت مسلط کروں، بدمزگیاں ہوتی ہیں، طلاق واقع ہوتی ہے اسی بنیاد پر. اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا. تو والدین کی خدمت کرنا، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی شرکت نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوراً فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہاری جوانی ہو، دونوں بوڑھے ہو یا کوئی ایک بوڑھا ہو، تو تم اس وقت کو یاد کرو جب تم چھوٹے سے تھے، تم خدمت کے محتاج تھے، تمہارے والدین نے کتنے پیار تم کو پالا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اف تک مت کہو، جھڑکو مت. آج صورتحال یہ ہے، اگر ہم والدین کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو الجھ جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اس بوڑھی ماں کا دل دکھی ہوتا ہے، لیکن کرے کیا؟ جوان بیٹے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ماں کو تانا دے رہے ہیں، باپ کو تانا دے رہے ہیں، فلانے کو کم دے دیا، فلاں کو زیادہ دے دیا، مجھ کو میرا حق دیا نہیں. ڈائریکٹ بیٹے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں. اصول سن لیجئے، ماں باپ کا جو کچھ ہے وہ تمہارا کب ہوئے گا؟ ان کے مرنے کے بعد. جو ماں باپ کا بنایا ہوا ہے، ماں باپ کا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. کب ہوگا؟ آنکھ بند ہونے کے بعد. وہ اپنی زندگی میں جو چاہے کرے، تم ہوتے کون بولنے والے؟ اس کا الٹا لیجئے، بیٹا خوشحال ہے، باپ بدحال ہے، تو بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کی کفالت کرنا. اگر ماں باپ ضرورت مند ہو، جس طرح اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو، ضرورت مند والدین پر خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے. اب ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، گفتگو تفصیلی انشاءاللہ اس پر اگلی ملاقات میں ہوگی، وہ شارٹ کٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی، آ گئی میڈم گھر میں، یہ میری ذمہ داری نہیں، وہ میری ذمہ داری نہیں، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں. گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ کچھ بیان کرنے والے بھی کیا کیا بیان کرتے ہیں، بالکل نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے. اس قسم کے 50 معاملات میرے سامنے آئے ہوئے ہیں. میں اس پر مستقل ایک بیان کروں گا انشاءاللہ آئندہ. آج صرف اشارے کر رہا ہوں. میرے والدین کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میرے گھر میں میری بیوی میرے ساتھ میں رہ رہی ہے. اس گھر کے نظام میں بیوی کو شامل ہونا ہوگا. جب میری بیوی میرے خرچوں سے میرے گھر کا نظام چلا رہی ہے اور میرے اوپر ذمہ داری میرے والدین کی خدمت کی ہے، تو بیوی میرے ساتھ شامل ہوگی. بیوی کا یہ کہنا مجھ سے مطلب نہیں ہے، غلط ہے. جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اسلامی اصول سن لیجئے. نکاح ہوا، نکاح ہوتے ہی لڑکی کے لیے شوہر کے ماں باپ اس کے ماں باپ جیسے، اور لڑکے کے لیے بیوی کے ماں باپ اس کے ماں باپ جیسے. یہ چینجنگ کیوں آ گئی؟ اب تک تو غیر تھے، اب تک تو محرم نہیں تھے. یہ نکاح ہوتے ہی کیوں محرم ہو گئے؟ ایک ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے. لڑکا بولے اپنی بیوی کے تمہارے والدین کو میں نہیں جانتا، لڑکی بولے تمہارے والدین کو میں نہیں جانتی. یہ قانونی سوکھے سوکھے الفاظ سے زندگیاں نہیں چلا کرتی. قانون اور چیز ہے اور مل جل کر چلنا اور چیز ہے. قانون کیا کہتا ہے، لوگ کیا غلط فہمی ڈال رہے ہیں، اور اسلامی مزاج کیا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا. یہ مسئلہ اختصار سے بتلانے والا نہیں ہے، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں گھر گھر میں جھگڑے ہیں، آگ لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی. شرم نہیں آتی ان مستورات کو جو اپنے آپ کو دینی تعلیم یافتہ کہلاتی ہے؟ مذاق کیا شریعت پڑھی ہے. خاندانی نظام، خاندانی سسٹم، زندگیاں کیسے گزرتی ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر کے اندر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، میں برتن میں پانی پی کر رکھتی تھی تو اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ تمہارا منہ اس میں کہاں پہ لگا ہے؟ میں کہتی یہاں پر لگا ہے، تو آپ وہیں سے پیتے تھے تاکہ بیوی کی دلجوئی ہو۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی دلجوئی کرنا، اور بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی دلجوئی کرنا۔ شوہر کہے میرے ذمہ داری یہ نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا، تو میرے بھائی پھر بات کہیں سے کہیں پہنچے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ 2 لائن کا آپ کو سنا کر بات مکمل کروں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ ساتھ میں رہنے کو راضی نہیں ہے، بولتی میں الگ رہوں گی، کتابوں مسئلہ لکھا ہوا ہے میں نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے سامنے کی عمارت میں کرائے کا مکان لے لے، راشن بھرا دو، بھرا دیا، پہنچا دو، پہنچا دیا، شام کو اپنی اماں کے پاس آنا، بولے گی آپ، بولے میں تو میری ماں کی خدمت کروں گا، یہ تمہارا حق تھا، یہ لو، گھر تم کو دیا، راشن تم کو دیا، بچے رکھو، میں رہوں گا میری ماں کے ساتھ۔ اب کیا کریں؟ تب پھر ہم وہیں چل گئے۔ اب آؤ، قانون صرف آپ کے لیے، اس بیٹے کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کو لے کر دوسرے مکان میں جانے کا یہ پاور آپ کو دیا کس نے؟ بہرحال انشاءاللہ اگلی ملاقات میں گفتگو ہوگی، پرچیاں لائیے۔